ذکر الہی کی عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں، چونکہ یہی سب سے ہمارے لیے بہترین سورس ہے جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ جب مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نا، تو جہاں پر ایمان باللہ کی بات آتی ہے تو مومن کا سب سے بڑا تعلق جو ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قائم ہے، اس کی پہلی کڑی ہی اس کو یاد کرنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذکر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں نصیحت کے معنی میں بھی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا کہنا ہے، نصیحت کیجئے سبحان اللہ، کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اچھا، دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں کہ جتنا بڑا نام کہ جتنی بڑی شخصیت، اس کا ذکر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یعنی ہم دوست احباب محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، اچانک کسی بڑی شخصیت کا ذکر آ جائے تو متنبع ہو جاتے ہیں، کوئی سنبھل کے الرٹ ہو جاتے ہیں، ہاں کوئی الرٹ ہو جاتے ہیں، سنبھل کے۔ معمولی شخصیت کا ذکر بہت بڑی نہیں ہے۔ شخصیت کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ بھی اصول ہے، سب سے بڑی ذات سب سے بڑا ذکر۔ اللہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر جو ہے نا سب سے بڑا، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، اس سے بڑا کوئی نام نہیں۔ اور جب بندہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ ذکر زیادہ تر یاد کرنے کے معنی میں ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ نصیحت کے معنی میں بھی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب حجاج حج سے فارغ ہوتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرنا نہ بھولنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ حالانکہ اس میں بھی اللہ ہی یاد ہو رہا تھا، خاص اللہ کو یاد کرو، یاد کرنا نہیں بھولنا۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومنوں سے فرمایا نا کہ تم اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ اسی طرح ایمان والوں کی صفت یہ بتائی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ جس حال میں بھی ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، اٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، اللہ کو یاد کرنا نہیں بولتے۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرنا نہ بھولنا۔ یاد کرنا چاہے تم بلند آواز سے یاد کرو، آہستگی کے سے یاد کرو، ذکر کرنا ہے، صبح و شام اس کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اور جو ذکر سے دور رہتا ہے نا، تو اس کے لیے فرمایا نا، ایک تو منافق کی ایک علامت یہ بتائی کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اچھا، وہ بڑا کم ذکر کرتا ہے، بادل ناخواستہ ذکر کرتا ہے، کرنے کا دل نہیں چاہتا اس کا، کیونکہ منافق ہے نا۔ اور دوسرا فرمائے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مجھے یاد کرنا چھوڑ دو گے نا، جس نے چھوڑا تو اس کے لیے زندگی تنگ بنا دوں گا، تنگ کر دوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ غافلین کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسے سوکھی گھاس پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر سبز پودا نکل آئے، تر و تازگی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا، یاد کرتے ہوئے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارا عمومی رویہ یہ دیکھ لیں، سب کو یاد کرتے ہیں، نہیں یاد کرتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا ہم دیکھ لیں، پوری رات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا سوشل میڈیا دیکھ کر اور ہمارا عمومی رویہ دیکھ کر یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس جانب ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر یاد کر رہے ہیں تو ہماری اپیرنس کچھ اور ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو ہمیں اس میں محاسبے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ذکر کی بلندی، رفعت قرآن و حدیث کے ساتھ بیان فرمائی، اور آخر میں جو ناصحانہ انداز میں جس چیز کو ذکر فرمایا،
بلا شک و شبہ ایسا ہی ہے. ہم پورا وقت گزار دیتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے ہمارے سوشل کانٹیکٹس کے ساتھ ہوں, اس میں ذکر الہی کو اگر ہم نکالنا چاہیں نا کہ کتنا پرسنٹ کیا, تو شاید ہمیں شرمندگی کے علاوہ کسی چیز کا سامنا نہیں ہوگا. تو یہ چیز سوچنے کی ہے, غور کرنے کی ہے, اور خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کی, آیا ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے.